اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب میں پہلی بار محراب میں کھڑا ہوا اور میرا ماضی پیچھے رہ گیا، فجر کی نماز ختم ہو چکی تھی۔ چاچا عبدالملک کی میت مسجد کے ایک کونے میں تھی، سفید چادر میں لیٹی ہوئی، بالکل ویسی خاموشی جیسے ساری عمر لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے بعد اب خود رب کے حضور جا چکی ہو۔ مسجد میں عجیب سا سکوت، ایسا سکوت جو شور سے زیادہ بھاری ہوتا ہے۔ لوگ آہستہ آہستہ باہر جا رہے تھے مگر میں وہیں بیٹھا رہا۔ میرے سامنے محراب تھی، وہی محراب جس کے سامنے میں نے کبھی کھڑے ہونے کا سوچا بھی نہیں تھا، اور آج وہ مجھے بلا رہی تھی۔ وہ لمحہ جب امام صاحب نے میرا نام لیا، امام صاحب میرے قریب آئے، انہوں نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ریحان بیٹا، چاچا عبدالملک تمہیں بہت مانتے تھے، آج ظہر کی نماز کیا تم پڑھاؤ گے؟ میری سانس رک گئی۔ میں امام صاحب، میں تو ابھی، انہوں نے نرمی سے بات کاٹ دی، کوئی بھی کامل نہیں ہوتا، کچھ لوگ سجدے میں سیکھتے ہیں اور کچھ محراب میں۔ میرے کانوں میں چاچا کی آواز گونج گئی، مسجد کبھی خالی نہ ہونے دینا۔ میں نے نظریں جھکا لی، آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ اگر میں لڑکھڑا گیا تو؟ امام صاحب مسکرا دیے۔ تو اللہ تھام لے گا۔ محراب میں کوئی اکیلا نہیں ہوتا بیٹا، ظہر سے پہلے کی گھڑیاں اندر کا طوفان۔ میں وضو کرنے گیا، پانی میرے ہاتھوں پر نہیں میرے دل پر بہہ رہا تھا، ہر قطرہ جیسے کہہ رہا ہو پرانا ریحان دھل رہا ہے۔ وضو خانے کے کونے میں دیر تک بیٹھا رہا۔ میں نے اپنے آپ سے کہا، کل تک میں چھت پر بیٹھ کر زندگی سے بھاگنے کا سوچ رہا تھا، اور آج میں لوگوں کو اللہ کے سامنے کھڑا کرنے جا رہا ہوں۔ دل ڈر رہا تھا، لیکن اس ڈر میں ایک عجیب سی مٹھاس تھی۔ جب میں محراب کی طرف بڑھا، اذان ہوئی۔ اس بار آواز کسی اور کی تھی، مگر ہر لمحہ چاچا عبدالملک کی یاد دلا رہا تھا۔ لوگ صفیں باندھنے لگے، بوڑھے، جوان، بچے۔ میں نے دیکھا کچھ آنکھیں مجھے حیرت سے دیکھ رہی تھی، کچھ شک سے، اور کچھ ایسی تھی جن میں امید تھی۔ میں نے قدم بڑھایا، 1 2 3، اور پھر محراب میں کھڑا تھا۔ میرے سامنے پوری مسجد تھی، پچھلے لوگوں کی سانسوں کی آوازیں، اور اوپر اللہ۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ تکبیر! اور وہ لمحہ جب سب کچھ رک گیا۔ میں نے گہرا سانس لیا، اور پھر اللہ اکبر! میری آواز لرزی، لیکن وہ ٹوٹی نہیں۔ اس ایک لفظ کے ساتھ میرے اندر کچھ ٹوٹ گیا، اور کچھ جٹ گیا۔ سجدے میں گیا تو میرے آنسو جائے نماز میں جذب ہونے لگے۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، یا اللہ، میں کچھ نہیں ہوں، بس تو مجھے گرا مت دینا۔ نماز کے بعد وہ نظر جو میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ سلام پھیرا، میرے ہاتھ ابھی بھی کانپ رہے تھے۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، ایک بوڑھی عورت جس کا بیٹا برسوں سے مسجد نہیں آیا تھا، آنکھوں میں آنسو لیے دعا کر رہی تھی۔ ایک نوجوان جو ہمیشہ باہر کھڑا رہتا تھا، آج پہلی صف میں تھا، اور ایک بچہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ امام صاحب آگے بڑھے، انہوں نے سب کے سامنے کہا، آج چاچا عبدالملک کی اذان خاموش ہے، لیکن ان کی دعا زندہ ہے۔ انہوں نے میری طرف دیکھا، اور یہ دعا آج ہم نے پوری ہوتے ہوئے دیکھی۔ قبرستان کا سفر، مؤذن کو الوداع۔ نماز کے بعد ہم سب چاچا عبدالملک کو دفنانے گئے۔ جب مٹی ڈالی جا رہی تھی تو میرا دل کہہ رہا تھا، آپ جا رہے ہیں، مگر میں رک گیا ہوں۔ میں قبر کے پاس کھڑا ہو کر بولا، چاچا، میں کمزور ہوں، لیکن میں بھاگوں گا نہیں۔ ہوا ہلکی سی چلی، جیسے جواب آیا ہو، یہی کافی ہے بیٹا۔ سبق نمبر 1، اللہ کمزوروں کو نہیں چھوڑتا، وہ انہیں کھڑا کرنا سکھاتا ہے۔ نمبر 2، محراب میں کھڑا ہونا اعزاز نہیں، امتحان ہوتا ہے۔ نمبر 3، جب نیت سچی ہو تو آواز لرزتی تب بھی اثر کرتی ہے۔ نمبر 4، ایک مخلص انسان کی دعا مرنے کے بعد بھی زندہ رہتی ہے۔ نمبر 5، جو شخص اللہ کے گھر میں رک جائے، اللہ اسے دنیا میں
कहीं का नहीं